امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کو تجزیہ کاروں نے اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ نے کہا کہ آج پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت پذیرائی کی۔ بھارت میں اس وقت صف ماتم بچ چکی ہے۔ تجزیہ کار کا ڈاکٹر قمر چیمہ نے کہا آج جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن شفٹ ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ مان رہے ہیں کہ خطے میں پاکستان بڑی طاقت ہے۔ واشنگٹن سے ڈاکٹر مبشر چودھری کا کہنا تھا کہ مارکہ حق کے بعد پاکستان کی پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کو چاہیے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا انفراسٹرکچر بہتر بنائے۔ فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کہتی ہیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کا مورال کافی بلند ہوا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر امینہ ضیاء نے کہا پاکستان کو کبھی تنہا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو 10 مئی کے بعد قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے سپہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے قوم کو ایک ایسی فتح جو ہے وہ دی ہے جس سے ہمارا مورال ہائی ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے ڈائسپورا کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں انگیج کیا، پھر انہوں نے ٹیمپا میں جا کے انگیج کیا، انہوں نے جا کے برسلز میں دیا، اور نہ صرف انہوں نے انگیج کیا، انہوں نے ویژن دی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ساری جو ویژن انہوں نے دی تھی کہ اگلے آنے والے 2030 تک پاکستان G20 کا ممبر ہوگا اور 2047 تک G10 کا حصہ ہوگا، تو میرے خیال میں آرمی چیف صاحب کا جو آبجیکٹو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ رائٹ ناؤ اگر دیکھا جائے ہی از دا موسٹ پاپولر آرمی چیف اور فیلڈ مارشل آف پاکستان۔ تو میرے خیال میں اب یہ پاکستان کی ترقی کا رستہ روکنا بہت مشکل ہوگا۔ جو پاکستان اور امریکہ کی ایک نئی پارٹنرشپ جو ابھر کے سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے اکانومی ہو، چاہے ریئر ارتھ منرلز ہوں، تو میرے خیال میں اگر اس وقت پاکستان جو ہے از اے رائزنگ پاور ان دیٹ ریجن۔ دیکھیں یہ ایئر آف ریسرجنس ہے پاکستان کی گلوبل پروفائل کا۔ اب دنیا کے اندر پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل جو پروفائل ہے وہ بڑی ہے، اور اس کی جو میجر وجہ ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک تو مارکہ حق کے اندر جس طرح پاکستان کی آرم فورسز نے جنگ کی اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی تو وہ ایک بالکل ایک بڑا واٹر شیڈ مومنٹ کہا جاتا ہے پاک امریکہ تعلقات کے اندر، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ایک ایز اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف پاکستان، وہ فیلڈ مارشل تو ہیں پاکستان کے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تو ہیں پاکستان کے، لیکن ایک پاکستان کے ایڈوکیٹ کی حیثیت سے انہوں نے وہ پاکستان کا کیس پیش کیا، میں سمجھتا ہوں جو پہلے نہیں پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور انڈیا کے مقابلے میں دیکھیں یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں یہ ہے کہ انڈیا کی دیکھیں جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، جتنے بھی ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں نا، اب یہ گیم انڈیا کی ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور ان کو بڑی دفعہ اور اتنی دیر سے امریکہ نے ان کو پرومپٹ کر کے رکھا کہ یہ چائنا کو یہ کریں گے، اپوز کریں گے کسی شیپ اینڈ فارم، تو یہ تو ابھی انہوں کے آپریشن سندور اور اس کے بعد ابھی ان کی لائلٹی دیکھیں کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں، اس لحاظ سے پاکستان نے بہت اچھی ڈپلومیٹیکلی بہت اچھا یہ کام ہے، اور ملیٹریلی بھی ہم نے اپنی بڑی سگنیفیکنس دکھائی ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے ویری سگنیفیکنٹ میٹنگ ان دی لانگ ٹرم افیکٹس، اینڈ لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف۔ جو مارکہ حق سے پہلے بہت ہمارا مورال ڈاؤن تھا، لیکن جو بنیاد المرصوص ہوا اس کے بعد جو طاقت کی بساط پہ جو بڑے بڑے شطرنج کے مورے تھے وہ اپنی بساط لپیٹ گئے، اور پاکستان دنیا کی نظروں میں ایک بہت باعزت اور باوقار مقام لے کے ابھرا، اور آج دنیا پاکستان کی اہمیت کو، پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارے جو لیڈران کرام ہیں، ہمارے زمائے کرام ہیں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، ان کو جو طاقت کے ایوان ہیں ان میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو سکتا، بیکاز پاکستان کی لوکیشن از سو اسٹریٹجک، تو پاکستان ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان از سو امپورٹنٹ، اور کانفلکٹ میڈیشن کے لیے پاکستان از سو امپورٹنٹ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا فار انٹرنیشنل ایکسپیکٹیشنز کے لیے، اور جب وہ ریجنل ٹینشن پوائنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو آئسولیشن میں پاکستان that cannot happen in Pakistan. As a peace mediator, Pakistan always becomes a relevant stakeholder because it always ends up
leveraging its diplomatic and international cooperation and mediation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोफेसर यूनिस ने बाहमी सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के किरदार को खुशाइंद करार दिया और बाहमी तिजारत और सकाफती ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने मीडिया टॉक में बताया, मुलाकात बहुत अच्छी रही, बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। यूनुस साहब से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और हम इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बहुत आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर यूनुस साहब की भी मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग ये कमिटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को हम उसमें बहुत बेहतर। अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, चाहते हैं तुर्की रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। रूसी सदर पुतिन ने मायूस किया, पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग बंद करना होगी। शाम के हवाले से आज बड़ा ऐलान हो सकता है। गाज़ा के मसले पर खित्ते के मुल्कों के सरबराहान से अच्छी मुलाकात हुई। गाज़ा के मसले पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। सदर एर्दोगान ने कहा, हमारे पास हथियारों के मुतादिद मुआहदों पर बात करने का मौका है। He's a highly respected man. He's respected very much in his country and all throughout Europe. Lunch together, we're going to have a discussion, big discussion. We do a lot of trade with Turkey and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s and some other things, and we're going to talk to them about that. Stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine. We had a very good meeting with the representatives of the most powerful countries in the Middle East, and I think we're going to be close to a deal.